قرآن مجید کی 2-3 آیت کریمہ اپنے پچھلے درس میں سماعت کیا تھا، جس سے کہ تقلید کا جو کانسیپٹ ہے وہ مکمل طور پر سمجھ میں آ رہا ہے، اور اس میں سب سے پہلی آیت آپ کے سامنے یہ ذکر کی گئی تھی کہ قرآن مجید میں سب سے پہلی سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یہ تعلیم دی کہ بندے دعا کرے، اللہ سے یہ کہے ہم کو سیدھا راستہ چلا، ان کا راستہ چلا جن پر تو نے احسان کیا۔ اب احسان جن پر ہوا وہی صراط مستقیم ہے، اور انہی کے راستہ چلنے کی بندہ دعا مانگتا ہے۔ اور تمام مفسرین، محدثین، فقہاء، اولیاء اللہ، غوث، قطب، ابدال، یہ سب کے سب احسان پانے والے لوگ ہیں جن پر اللہ کا احسان ہوا ہے، اور یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو جب اللہ کے نیک بندے ہوئے اور احسان پانے والے لوگ ہوئے تو پھر یہ سب کے سب صراط مستقیم میں شامل ہیں، اور یہ سب جب صراط مستقیم ہے اور ان کے راستے ہی چلنے کی ہم دعا مانگتے ہیں، تو جب ہم ان کی زندگی پر، ان کی تاریخ پر ہم غور کرتے ہیں تو یہ سب کے سب مقلد گزرے۔ اگر ان میں کوئی بندہ ایسے ہیں جو کہ خود مجتہد تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ مجتہد کے لیے دوسرے کی تقلید جائز نہیں ہے، تو اس بنا پر ہم انہیں غیر مقلد نہیں کہیں گے، بلکہ مجتہد تھے اس وجہ سے انہوں نے تقلید نہیں کی، یہ بھی اصول ہے۔ پھر اگلی آیت آپ نے یہ سماعت کی سورہ بقرہ کی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنے کے لیے علم چاہیے، اور بہت لوگوں کو اتنا زیادہ علم نہیں ہوتا جس سے وہ جو ہے قرآن مجید سے اور حدیث سے وہ مسئلہ نکال سکے، تو ایسے میں ان لوگوں پر جو ہے اس سے زیادہ، یعنی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا لازم آئے گا۔ اب ایک آیت کریمہ جس میں یہ کہا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور حکم والوں کی جو تم میں سے ہوں۔ اب یہاں 3 باتیں ذکر کی جا رہی ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو حکم والے ہوں ان کی اطاعت کرو۔ اب اولی الامر منکم میں جو لفظ ہے، اس لفظ کی جو تشریح کی گئی ہے وہ مفسرین نے الگ الگ تشریح کیے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ جو بادشاہ اسلام ہوگا اس کی اطاعت کرنے کا حکم آیا ہے، اور کسی نے کہا ہے کہ جو مجتہد ہوں گے ان کے نکالے ہوئے مسئلے پر عمل کرنا، اور اس کے حکم، ان کے جو حکم ہوں گے ان حکموں پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ بہر صورت اس لفظ سے آپ جو بھی مراد لیں، چاہے بادشاہ اسلام مراد لیں یا کسی مجتہد کے جو ہے احکام پر عمل کرنا مراد لیں، دونوں صورتوں میں تقلید ضروری ہو جائے گی، اور تقلید کرنے کی جو دلیل ہے وہ بھی آپ کو اسی آیت سے مل جائے گی۔ آپ چاہیں، چونکہ مفسرین نے یہاں پر جو اولی الامر منکم یعنی تم میں سے جو حکم والے ہوں ان کی اطاعت کرو، اس لفظ سے مختلف طریقے سے مختلف جو ہے لوگوں کا نام لیا ہے، سلطان اسلام، بادشاہ اسلام، یا جو قاضی ہوں گے یا پھر جو مجتہد ہوں گے، چاہے کوئی بھی آپ لفظ مراد لے لیں، ہر ایک میں کی تقلید سمجھ میں آ جائے گی، اور تقلید جو ہے وہ دلیل مل جائے گی کہ ہاں اللہ نے اپنی اطاعت اور اپنے حبیب کی اطاعت کے علاوہ بھی کسی اور کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اگلی آیت کریمہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ
کنتم لتعلمون، اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تم کو علم نہ ہو۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ جو شخص جس مسئلے کو نہ جانتا ہو وہ اہل علم سے دریافت کرے، یعنی پوچھے۔ وہ اجتہادی مسائل جن کے نکالنے کی ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں مجتہدین سے دریافت کیے جائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد تاریخی واقعات ہیں، جیسے کہ اوپر کی آیت سے ثابت ہے، لیکن یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ اس آیت کے کلمات مطلق بغیر قید کے ہیں، اور پوچھنے کی وجہ یہ ہے نہ جاننا، تو جس چیز کو ہم نہ جانتے ہوں اس کا پوچھنا لازم ہے۔ تو اب اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ آپ اگر علم نہ رکھتے ہو تو علم والوں سے پوچھو۔ تو جب آپ علم والوں سے کوئی مسئلہ پوچھ لیں گے اور اس پر عمل کر لیں گے تو یہی تو اطاعت ہے، یہی تو تقلید ہے، اور اسی تقلید کی قرآن مجید میں مختلف آیت کریمہ میں الگ الگ طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ اگلی آیت ہے وَاتَّبِعِ السَّبِيلَ مِنْ أَنَابِ إِلَيَّ، اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا۔ پھر اگلی آیت ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اس طریقے سے بہت ساری آیتیں کریمہ ہیں قرآن مجید میں، جس سے کہ جو ہے مکمل طور پر اللہ کے نیک بندوں کی راہ چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اب آئیے تقلید شخصی، کسی شخص کی تقلید کرنا، یہ اس پر حدیث پاک کی روشنی میں کیسا ہے اور حدیثیں کیا کیا ہیں، اس کی دلیلیں کیا کیا ہیں۔ مشکات یہ کتاب ہے حدیث کی، کتاب الامارہ میں مسلم شریف کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تمہارے پاس آئے حالانکہ تم ایک شخص کی اطاعت پر متفق ہو، وہ چاہتا ہو کہ تمہاری لاٹھی توڑ دے اور تمہاری جماعت کو متفرق کرے تو اس کو قتل کر دو۔ اس میں مراد امام اور علماء دین ہی ہیں، کیونکہ حاکم وقت کی اطاعت خلاف شرع احکام میں جائز نہیں۔ کہتے ہیں کہ مشکاۃ شریف کی جو حدیث پاک ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے پاس آئے حالانکہ تم ایک شخص کی اطاعت پر متفق ہو، یعنی کسی ایک امام کی جو ہے تقلید کر رہے ہو، اور کوئی شخص آ کر کے تم سے کہہ رہا ہے کہ جو ہے کسی شخص کی اطاعت نہ کرو، کسی کی تقلید نہ کرو، اور تمہاری لاٹھی توڑنے کی کوشش کرے اور تمہاری جماعت کو الگ کرنے کی کوشش کرے تو اس کو قتل کر دو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب آئیے کہ اس حدیث پاک کی ہوئی اگر ہم سامنے رکھیں اور آج کے حالات کو دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ بے شک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگ رہا ہے کہ حضور پاک اس حالات کو اور اس دور کو جو آج ہمارے سامنے ہیں سرکار بے شک جانتے تھے، اور حضور کی نگاہوں کے سامنے یہ سارے حالات موجود تھے جس کی بنیاد پر یہ باتیں کہی گئی ہیں۔ اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو ایک جماعت ایسی ہے جو بالکل متحد ہے، متفق ہے، اور اس جماعت کے پاس جو ہے الگ الگ فرد آ کر کے باتیں کر کے ان کو بہکاتے ہیں اور ان کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس بات سے آپ کو بھی انکار نہیں ہے، میں نے اس کے بارے میں کئی بار آپ سے بھی پوچھا تھا کہ آج سے 10 سال 20 سال 30 سال پہلے سہارا نگر ہو یا شولاپور ہو، سب لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید میں متفق تھے، سب لوگ متفق تھے، یہاں تک سب سے بڑی دلیل کہ آج تک جتنی بھی 20 سال 30 سال پہلے مسجدیں شولاپور میں بنی تھی ساری کی ساری مسجدیں حنفی تھیں، اور ان مسجدوں میں پڑھنے والے سارے لوگ مقلد ہوا کرتے تھے۔ تو یہ متحد ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس متفق جماعت کو توڑنے کی کوشش کریں گے،
اور ان کے پاس آ کر کے الگ الگ باتیں کریں گے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ ایسے لوگوں کو قتل کر دو۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ مسلم نے یعنی امام مسلم نے کتاب الامارہ میں ایک باب باندھا، باب وجوب طاعت الامراء فی غیر معصیت ہی، یعنی امیر کی اطاعت غیر معصیت میں واجب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی کی اطاعت ضروری ہے، یعنی ایک باب ہی جو ہے امام مسلم نے باندھا ہے۔ مشکات شریف کتاب البیوع باب الفرائض میں بروایت بخاری ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت ابن مسعود کے بارے میں فرمایا، لا تسألوا فی ما دام ھذا الحبر فیکم، جب تک کہ یہ علامہ تم میں رہیں مجھ سے مسائل نہ پوچھو۔ معلوم ہوا کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی اطاعت نہ کرے، اور ہر مقلد کی نظر میں اپنا امام افضل ہوتا ہے۔ جو شخص مسلمانوں کی حکومت کا مالک ہو پھر ان پر کسی کو حاکم بنائے، حالانکہ جانتا ہو مسلمانوں میں اس سے زیادہ مستحق ہے اور قرآن و حدیث کا جاننے والا ہے، تو اس نے اللہ اس کے رسول اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی۔ یعنی یہ بھی ایک حدیث پاک ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو خود حاکم جو ہے بن سکتا ہے اور اس کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا جاننے والا ہے، تو اگر اس نے کسی اور کو حاکم بنایا تو مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی۔ من مات ولیس فی عنقہ، اب یہ حدیث پاک ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ جو مر جائے حالانکہ اس کے گلے میں کسی کی بیعت نہ ہو تو وہ جہالت کی موت پائے۔ یہ مشکات شریف کتاب الامارہ میں حضور نے فرمایا، من مات ولیس فی عنقہ بیعتم ماتا میتہ جاہلیہ، یعنی جو ایسا شخص جو مر جائے اور اس کے گلے میں کسی کی بیعت نہ ہو تو وہ جہالت کی موت مرا۔ اس میں امام کی بیعت یعنی تقلید اور بیعت اولیاء سبھی داخل ہیں، ورنہ بتاؤ لو فی زمانہ ہی وہابی کسی سلطان کی بیعت میں نہیں ہے۔ اب آج کے زمانے میں اگر اس حدیث پر عمل کرنے والے کوئی غیر مقلد کہے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے اور وہ کس کی بیعت لیا ہے، کس کی بیعت لیا ہے، اگر وہ بیعت نہیں لیا ہے تو جہالت کی موت مر رہا ہے، تو اسی سے پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ کس سے تم نے بیعت لیا ہے۔ ہم تو مراد لیتے ہیں کہ اس سے امام کی تقلید بھی ہے اور اس میں اولیاء کی بیعت بھی ہے، جو اولیاء اللہ کی بیعت ہوتی ہے وہ بھی اس میں داخل ہے اور امام کی بیعت بھی داخل ہے۔ چلو ہم کوئی نہ کوئی ایک تو مراد لیتے ہیں اور اس پر ہم عمل بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی بندہ جو ان دونوں کو نہ مانے، نہ تقلید کو مانے، نہ اولیاء اللہ کی بیعت کو مانے، تو ان سے ہی پوچھ لیا جائے کہ اس حدیث پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آج تو کوئی سلطان اسلام ہے نہیں، کوئی بادشاہ تو ہے نہیں جس کی تقلید کی جائے، تو کیا اس حدیث پر عمل کرنا جو ہے وہ آج کے دور میں نہیں ہے، اسی سے پوچھ لیا جائے۔ تو یہ حدیث پاک دوبارہ آپ سن لیجیے، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتہ جاہلیہ، جو مر جائے اس حال میں کہ اس کے گلے میں کسی کی بیعت نہ ہو تو وہ جہالت کی موت مرا۔ اور بھی دیگر احادیث ہیں وہ انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور پھر کچھ عقلی دلیل بھی آئیں گی جس سے مکمل طور پر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں تقلید کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم سب کو اس مسئلے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔